پاکستانی سیاستدان مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ابتدا میں متحدہ قومی موومنٹ MQM کہلانے والی جماعت سے وابستہ رہے۔ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ مہاجر قومی موومنٹ کہلاتی تھی، تاہم بعد میں تنظیم کی قیادت سے سیاسی اختلافات کے بعد عامر خان اور آفاق احمد نے تنظیم کا علیحدہ دھڑا تشکیل دیا، جسے بعد میں مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کا نام دیا گیا۔ دونوں رہنما کئی برس تک MQM حقیقی نامی تنظیم کی قیادت کرتے رہے، جس سے آفاق احمد کو چیئرمین اور عامر خان کو سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا گیا۔ سن 2006 مہاجر قومی موومنٹ کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے چند رہنما اور اسرار طور پر جیلوں سے باہر آ گئے۔ انہوں نے عامر خان کو اپنا چیئرمین بنانے کا اعلان کر دیا۔ مہاجر قومی موومنٹ نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے متحدہ کے ساتھ ساز باز کر لی ہے تاکہ آفاق احمد کو تنہا کیا جا سکے۔ بعد ازاں اپریل 2010 میں عامر خان نے متحدہ سے مفاہمت کا اعلان کر کے اپنے اوپر لگائے گئے اعلان کی تصدیق کر دی۔ مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کون سی یہ جماعت ہے اور اس کا کیا کراچی میں کردار ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ایک قوم پرست جماعت ہے جو قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آنے والے مہاجرین کی نمائندگی کی دعوے دار ہے۔ واضح رہے کہ ان مہاجروں کی بھاری اکثریت اردو بولنے والوں پر مشتمل ہے۔ آفاق احمد اس کے بانی و چیئرمین ہیں۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں مہاجروں کے ساتھ رواں رکھے جانے والے بے سلوک سے تنگ آ کر مہاجر نوجوانوں نے آل پاکستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ APMSO کو مہاجر کی حمایت اتنی بڑھ گئی کہ تعلیمی اداروں سے باہر تک اس کا دائرہ بڑھنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا اور عظیم احمد طارق کو اس کا پہلا چیئرمین بننے کا اعزاز حاصل ہوا، جبکہ الطاف حسین جو ملک چھوڑ کر روزگار کی تلاش میں امریکہ کے شہر شکاگو جا چکے تھے اور مہاجر قومی موومنٹ کی بے انتہا مقبولیت کو دیکھتے ہوئے وہ واپس پاکستان آ گئے اور غیر مرئی قوتوں کی حمایت سے مہاجر قومی موومنٹ کے قائد کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کی شخصی خامیاں اور پالیسیاں مہاجر قومی موومنٹ سے ذاتی فائدہ اٹھانے تک محدود رہیں۔ چنانچہ آفاق احمد کی قیادت میں مہاجر کارکنان نے الطاف حسین کی شخصی خامیوں اور مہاجر مفادات کے خلاف سازشوں پر آواز اٹھانا شروع کی، لیکن الطاف حسین نے آفاق احمد کے ساتھیوں کو مروانا شروع کر دیا۔ اس طرح جرائم پیشہ لوگوں کا راج کراچی پر قائم ہو گیا اور کراچی میں خوف و دہشت کا طوفان بولنے لگا۔ چنانچہ امن و امان کی گردگو صورتحال پر قابو پانے کے لیے الطاف حسین کے دہشت گردوں کے خلاف فوج نے آپریشن کا فیصلہ کیا، لیکن الطاف حسین کو ایجنسیوں نے پہلے ہی اس آپریشن سے باخبر کر دیا اور اسے بحفاظت لندن پہنچا دیا گیا۔ 19 جون 1992 کو الطاف حسین کے جرائم پیشہ مجرموں کے خلاف فوج نے آپریشن شروع کرنے سے پہلے آفاق احمد اور ان کے ساتھیوں نے کراچی میں واپسی کا عمل شروع کر دیا۔ فوج کے تحفظ اور آفاق احمد کی کراچی میں موجودگی نے مہاجر عوام کو تحفظ کا احساس دلایا تو تحریکی کے دیوتا کے بت پاش ہو گئے اور عوام نے الطاف حسین سے اپنی نفرت کا واضح اعلان کر دیا۔ MQM پاکستان کو 23 اگست 2016 کو اس وقت بنایا گیا جب ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بانی الطاف حسین اور ان کی لندن کی پراپرٹی سے تمام تر تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس پارٹی کو اس وقت بنایا گیا جب 22 اگست 2016 کو الطاف حسین نے پاکستان اور ریاست مخالف تقاریر کی تھی، جس کے بعد MQM کارکنان نے ایک نجی چینل پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ انہی ہنگاموں اور کشیدگی کے بعد پیراملٹری فورس نے MQM کے اعلیٰ قیادت کو گرفتار کر لیا تھا، جنہیں بعد ازاں رہا کر دیا گیا، جبکہ ساتھ ہی اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر 90 اور تمام یونٹ دفاتر کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ اس سیاسی دھڑے کی رہنماؤں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے پارٹی کی کمزوریاں کھل کر سامنے آئیں، تاہم پھر بھی پارٹی رہنماؤں نے شہری سندھ کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر کے اپنے پارٹی کو برقرار رکھنے کی جدوجہد جاری رکھی۔ اختلافات اور مسائل کے باعث اس دھڑے کے کم سے کم 1.5 درجن قانون ساز پارٹی سے علیحدہ ہو کر MQM سے ہی جنم لینے والی نئی سیاسی جماعت پاک سرزمین پارٹی سمیت دیگر جماعتوں میں چلے گئے۔
اس دھڑے کی قیادت نے کسی کا نام لیے بغیر متعدد مواقع پر دعویٰ کیا کہ ان کے پارٹی رہنماؤں کی جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اس دھڑے کی قیادت نے مختلف سیاسی جماعتوں پر بھی الزامات عائد کی، وہ بھی ان کے رہنما توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ دھڑا جس دن سے وجود میں آیا ہے تب سے ہی تنازعات چلے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس دھڑے کی مرکزی قیادت نے مبینہ طور پر سندھ رینجرز کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر اس گروپ کی تشکیل کی۔ ساتھ ہی مختلف سیاسی پارٹیاں اور سیاسی مصورین بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اس گروپ کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، لیکن دوسری طرف ایسے بیانات اور دعوے سامنے آنے کے بعد سندھ رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل محمد سعید ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کی تقسیم ان کے اندرونی اختلافات کے باعث ہوئی۔ بدنام زمانہ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار 16 ستمبر 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما خواجہ اظہار الحسن کو ٹارگٹ کلر اور بطہ خوری کا ساتھ دینے کے الزام میں گرفتاری بھی کر چکے ہیں۔ دوسری جانب یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اس گرفتاری کے پیچھے ڈاکٹر فاروق ستار کا ہاتھ تھا، کیونکہ خواجہ اظہار نے ان سے سینٹ میں پارلیمانی لیڈرشپ کے عہدے سمیت دیگر مطالبات کیے تھے۔ 8 نومبر 2017 کو متحدہ لندن سے الگ ہونے والے دونوں سیاسی گروپوں یعنی پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان کے اختلافات بلا کر اتحاد قائم کرنے اور 2018 کے انتخابات ایک ہی نام اور ایک ہی منشور کے ساتھ لڑنے کا اعلان کیا۔ تاہم یہ اعلان حقیقت کا روپ دھار نہ سکا اور یہ اتحاد چند ہی گھنٹوں میں ٹوٹ گیا، اور کئی اہم رہنماؤں جن میں علی رضا عابدی بھی شامل تھے انہوں نے پارٹی اور اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اگلے ہی دن ایم کیو ایم کا مخصوص انداز ایم کیو ایم پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملا اور حیران کن طور پر پارٹی سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پارٹی کی سربراہی سے استعفے کا اعلان کیا۔ تاہم اپنی والدہ اور پارٹی کارکنان کی مداخلت اور فرمائش کے بعد چند ہی گھنٹوں میں انہوں نے یہ اعلان واپس لیا۔ نئے سال میں بھی تنازعات نے ایم کیو ایم کے دامن کو نہیں چھوڑا اور 2018 کے ماہ فروری کے مہینے میں ہی ہفتے میں 3 مارچ کو ہونے والے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے اعلان پر پارٹی رہنماؤں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور کئی رہنما پہلی بار کھل کر فاروق ستار کی مخالفت کرنے لگے۔ پارٹی رہنماؤں نے فاروق ستار سے مطالبہ کیا کہ وہ سینٹ انتخابات کے لیے اپنی پسندیدہ امیدوار کامران ٹیسوری کی نامزدگی کے اعلان واپس لیں۔ ساتھ ہی پارٹی کی رابطہ کمیٹی نے ان کا نام مسترد کرتے ہوئے ان کی رکنیت بھی 6 ماہ کے لیے معطل کر دی۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی بلکہ رابطہ کمیٹی نے فاروق ستار کو بھی پارٹی سربراہی سے ہٹاتے ہوئے ان کی جگہ خالد مقبول صدیقی کو نیا سربراہ مقرر کیا، جس کے رد عمل میں فاروق ستار نے رابطہ کمیٹی کو ہی توڑ کر انٹرا انتخابات کے ذریعے خود کو نیا سربراہ منتخب کروایا۔ انہی اختلافات کے باعث ایم کیو ایم پاکستان 2 گروپوں یعنی ایم کیو ایم پیرالائی بخش پی آئی بی کالونی اور ایم کیو ایم بہادر آباد میں تقسیم ہو گئی۔ پی آئی بی دھڑے کی قیادت فاروق ستار نے سنبھال لی جبکہ بہادر آباد کی قیادت خالد مقبول صدیقی کے پاس رہی۔ 12 فروری کو ڈاکٹر فاروق ستار نے دعویٰ کیا کہ رابطہ کمیٹی کے کچھ ارکان نے انہیں کنوینرشپ کے عہدے سے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ ارکان ان کی جگہ سابق آرمی چیف ریٹائر جنرل مشرف کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ تاہم بعد ازاں پرویز مشرف نے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پیشکش کے باوجود اس پارٹی کے کسی بھی دھڑے کی سربراہی سے انکار کر دیا۔ پاک سرزمین پارٹی پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت تھی جو اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں ضم ہو چکی ہے۔ اس کا انتخاب نشان ڈولفن تھا۔ اس کے بانی کراچی کے سابق ناظم اور متحدہ قومی موومنٹ کے سابق کارکن سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی تھے۔ اس جماعت میں زیادہ تر ایم کیو ایم سے الگ ہونے والے سیاستدان بھی شامل تھے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے بعد اہم اس واقعے سے قبل اس جماعت کو ایک جھٹکا اس وقت بھی پہنچا جب سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے ہمراہ اچانک پاکستان پہنچے اور ڈرامائی انداز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ 22 اگست کے بعد متحدہ قومی موومنٹ میں واضح طور اندرونی اختلافات سامنے آئے اور اسے مزید دھڑے بندی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک دھڑا فاروق ستار کی قیادت میں پی آئی بی کے نام سے جو آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، جبکہ دوسرا دھڑا عامر خان کی قیادت میں بہادر آباد کا بنا۔ بعد ازاں انتخابات کے پیش نظر دونوں دھڑے ایک تو ہو گئے، لیکن لندن کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد انتخابی مہم میں وہ جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آیا جو ایم کیو ایم کا خاصہ تھا۔ 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ کو اپنی انتخابات تاریخ کی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جس میں وہ قومی اسمبلی کی مخت 6 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی۔
MQM ने न सिर्फ अपने तारीख के बुरे इंतखाबात नताइज का सामना किया बल्कि हालिया इंतखाबात में मजमूई तौर पे 8,56,397 वोट में से सिर्फ 3,40,908 वोट हासिल किए। MQM के तमाम दलों के साथ बैठने की जरूरत क्यों महसूस हुई? MQM पाकिस्तान को अपने बानी रहनुमा अल्ताफ हुसैन से अलहदगी इख्तियार करने के बाद 2018 के आम इंतखाबात में इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। MQM पाकिस्तान ने 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन की कराची में एक तकरीर के बाद खुद को अपने रहनुमा से अलग कर लिया था। कराची में तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा हुक्मरानी करने वाली MQM अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के बाद शहर में 21 में से सिर्फ 4 कौमी असम्बली की सीटें जीत पाई, जबकि PTI ने शहर से 14 कौमी असम्बलियों की निश्चितें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। शहरी सिंध से MQM ने सूबाई असम्बली की 15 जबकि PTI ने 22 नशिस्तें जीती थी। कराची की शहरी सियासत पर गहरी निगाह रखने वाले तजज़ियाकार ज़ियाउर रहमान का कहना है कि MQM सिंध के शहरी इलाकों की एक मजबूत जमात हुआ करती थी, लेकिन 2013 में शुरू होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन और फिर 2016 में अल्ताफ हुसैन की तकरीर के बाद MQM दलों में तकसीम हो गई, जिससे पार्टी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा। MQM के दलों की गुर्बत पर तबसरा करते हुए ज़ियाउर रहमान का कहना था कि कुछ हल्का ये समझते हैं कि PTI को कराची में काउंटर के लिए MQM के दलों को इकट्ठा किया जा रहा है। ज़ियाउर रहमान के मुताबिक अब अगर MQM के तमाम दड़े इकट्ठे हो भी जाएं तो अगस्त 2016 से पहले वाली MQM दोबारा बनना मुश्किल है। वो समझते हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद जो नई हल्का बंदियां की गई हैं, इसके तहत किसी भी लसानी तंजीम को बड़ी तादाद में सीटें जीतना नामुमकिन है और PTI की कराची में जीत ऐसे ही अमल में आई थी। नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात में जीतने के चांसेस इस जमात के ज्यादा हैं, जिसके तमाम जुबानें बोलने वाले बरादरियों में मकबूलियत होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम आफ्ताब ज़ियाउर रहमान से इत्तेफाक करते हुए कहते हैं कि इनकी पार्टियों को दरपेश मसाइल की वजह वो तकसीम है जिसका शिकार MQM के दड़े थे। ताहम वो ये बात मानने पर राजी नहीं कि PTI की मकबूलियत में सिंध के शहरी इलाकों में इजाफा हुआ है। PTI का वोट बैंक है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सोच है कि PTI को 2018 में कराची से मौका मिला, लेकिन उन्होंने शहर के लिए कोई काम नहीं किया। क्या MQM अपना खोया हुआ मुकाम वापस पा सकती है? MQM मुताहिद भी हो जाए तब भी इसे एक नहीं बल्कि 2 चैलेंज का सामना है। एक तरफ PP से है जो MQM की कमजोरी को फायदा उठाकर सिंध के शहरी इलाकों में जगह बनाना चाहती है, जबकि दूसरी जानिब PTI जो 2018 के इंतखाबात में कराची में तकरीबन MQM का मुतबादल साबित हुई है। इनका मजीद कहना है कि MQM के तमाम दड़े अगर एक भी हो जाएं तब भी इन चैलेंज से नहीं निपट सकते। कराची में ही मुकीम एक और तजज़ियाकार आमिर ज़िया ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि इनकी मालूमात के मुताबिक मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद MQM पाकिस्तान में अपनी जमात को जम करने के हक में नहीं और लंदन के लिए दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट ने बंद कर रखे हैं। इनका कहना था कि बेदरपेश इंतखाबात नाकामियों के सबब MQM के तमाम दलों पर कारकुनान का दबाव है कि अगर अब ये एक नहीं हुई तो शायद अगले इलेक्शन में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। MQM के लंदन में मुकीम बानी अल्ताफ हुसैन की हिमायत में बैनर्स और पोस्टर अब अक्सर कराची में नजर आते हैं, जिससे ये क्यास आराइयां भी जन्म ले रही हैं कि शायद इनके लिए सिंध की सियासत में दोबारा जगह बन सकती है। इस हवाले से कराची में तैनात एक एहसास इदारे के अफसर ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि मुझे नहीं लगता कि अल्ताफ हुसैन की कराची की सियासत में कोई जगह है। जो अल्ताफ हुसैन के बैनर या पोस्टर भी छपाते हैं, इनके पास हम उसी ही दिन पहुंच जाते हैं और इन्हें तरीके से मना करते हैं कि ऐसे आइंदा नहीं होना चाहिए। MQM के मुस्तकबिल के हवाले से आमिर ज़िया का कहना था कि अल्ताफ हुसैन अपनी पार्टी से बड़ी शख्सियत थे और इनके बगैर यही होगा कि MQM का जो दड़ा ताकतवर होगा वो पार्टी में अपना लीडर लगा लेगा। उन्होंने मजीद कहा कि MQM का अब नया बुत तराशना होगा क्योंकि अल्ताफ हुसैन 1990 की दिहाई से बरतानिया में मुकीम है और नई नस्ल इन्हें नहीं जानती। आमिर ज़िया के मुताबिक MQM अगर फिर से लसानी नारों या पुराने बयानिए पर इलेक्शन लड़ेगी तो इसका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कराची में पाकिस्तान की तमाम कौमें आबाद हैं और इसे दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम पाने के लिए मुहाजिर नारों से बालातर होकर सबके लिए सियासत करना होगी।